میں تو میں بالکل قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا موقف خالص دین کی بنیاد پر ہے۔ البتہ اس میں دین کے ساتھ عقل عام جو ہے، کامن سینس، اس کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ورنہ یہ کہ جس علاقے میں میں پیدا ہوا رہا ہوں وہاں کوئی خاص پردہ نہیں تھا۔ ہاں وہاں ایک خاص طبقہ تھا شرفاء کا، ان کے ہاں پردہ ہوتا تھا، لیکن عوامی سطح پر تو پردہ نہیں تھا۔ پھر ہندوؤں میں کہاں پردہ تھا؟ سننے میں آتا ہے کہ راجپوتوں کے اندر کوئی پردہ ہوتا تھا، وہ بھی ان کے اونچے گھرانوں کے اندر، ورنہ پردہ تو نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک تو ہے قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کی آیات ہیں، پھر سورہ نور کی آیات ہیں، ان سے جو بھی میں نے نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر میرا اس پر شدت کے ساتھ جو ہے وہ موقف قائم ہے۔ اور اس میں کامن سینس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آج دنیا میں جس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ بابا آدم ہے ماڈرن سائیکالوجی کا، فرائیڈ کے نزدیک انسان کے اندر سب سے زیادہ پورٹنٹ موٹیو جو ہے وہ سیکس کا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے، ایڈیپس کمپلیکس جو اس کا ایک اصطلاح ہے، کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے، اور اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے تو یہ بھی سیکس ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی یہ تو خیر بات جو ہے وہ بکواس کے درجے میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکس از اے ویری پورٹنٹ موٹیو۔ اچھا، اب جو جتنا پورٹنٹ موٹیو ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو خاندان بنتے کیسے، چلتا کیسا، یہ کاروبار دنیا کا کیسے بڑھتا؟ یا اولاد ہوتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے انسان، وہ تو اصل اس کا تو بنیادی جو ہے وہ تو یہی سیکشول اس کا انسٹنکٹ ہے۔ تو جو جتنا زوردار ہوگا اسے اتنی ہی زوردار لگام دینی پڑے گی، ورنہ وہ منہ زور گھوڑا جو ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، مادر پدر آزاد ہو جائے گا۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ میں 4 پردوں کا قائل ہوں، ایک کا نہیں۔ نمبر 1 سیگریگیشن، جو کہ پورے معاشرے میں گویا کہ پردہ ہوگا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط معاشرہ نہیں، سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوگی۔ نمبر 2 عورت کی اصل جگہ اپنا گھر ہے، وہی اس کی ورکنگ پلیس ہے بنیادی طور پر۔ ہاں البتہ ضرورت سے باہر نکلے تو پھر وہ برقع ہو یا چادر ہو بڑی، جس سے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے، ایک حصے کو، صرف ایک آنکھ کھلی رہے۔ یہ دوسرا پردہ ہے۔ تیسرا پردہ ہے 4 دیواری۔ وہ یہ ہے کہ گھر ایسے بننے چاہیے، مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ۔ کوئی گیسٹ آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، اور جو کوئی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نامحرم آیا ہے وہ مردانے میں بیٹھے گا، وہ اندر نہیں جائے گا۔ البتہ یہ کہ اندر جو جائیں گے بھائی ہیں، جو بھی اندر خواتین ہیں، ان کے والد ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی ان کو قرآن مجید نے جنہیں محرم قرار دیا وہ جائیں گے، نامحرم کوئی نہیں جائے گا۔ چوتھا پردہ ہے عورت کا لباس، جو نہ صرف یہ کہ پورے جسم کو کور کیے ہوئے ہو، بلکہ اس کے اندر 2 صفات اور درکار ہیں، کہ وہ موٹا ہو، باریک نہ ہو جس سے کہ جسم چھلک رہا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ چست نہ ہو کہ جس سے جسم کے کوئی نقوش جو ہیں اور کرز جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں۔ اور لباس میں ایک اضافی شے جو ہے وہ اوڑھنی ہے، کہ اس کے کا بکل جو ہے وہ سر کے اوپر بھی اوڑھی جائے، اور اس کا بکل جو ہے وہ اپنے سینے پر بھی مارا جائے، تاکہ بریسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل کور ہو جائے۔ یہ 4 پردے ہیں جن کا میں شدت سے قائل ہوں۔ اس سے آگے معاملہ صرف یا شوہر کا ہے کہ جس کے لیے کوئی سطر نہیں ہے عورت کا، اور یا پھر یہ کہ حسب ضرورت کسی ڈاکٹر سرجن کا ہے۔ اگر یہ کہ کوئی عورت لیڈی سرجن مہیا نہیں ہے تو مرد بھی کر سکتا ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو میں اس کا قائل ہوں قرآن اور حدیث، اور جو ان آیات کے نزول کے بعد کی جو کیفیات احادیث نبویہ میں بیان ہوئی ہیں کہ فوراً اس کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو میں اس کی بنا پر، اور تیسرے اپنے کامن سینس کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر اس کا قائل ہوں۔